بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سویڈن میں آزادی رائے کے نام پہ جو قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ مسلمانوں کے دل اس وقت بہت غمگین ہوں گے، بہت غصے میں ہوں گے، ان کے جذبات بڑھکے ہوں گے، ان کو اس چیز کا بہت دکھ ہوگا۔ لیکن ایک سوال میرا دل چاہتا ہے کہ میں سویڈن کی حکومت سے کروں، کیونکہ یہ حکومتی سطح پہ یہ بہت بری حرکت جو ہوئی ہے، یہ اس کی باقاعدہ پولیس نے اجازت دی، اس بندے کو، اس شخص کو اجازت دی، اجازت کے ساتھ اس نے یہ حرکت کی۔ تو میرا ایک کوسچن ہے سویڈن کی حکومت سے کہ دیکھیں، جس قرآن پاک کو جلایا آپ کے باشندے نے، سویڈن کے باشندے نے قرآن پاک کو جلایا ہے، اسی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ تم ان کے خداؤں کو برا بلا مت کہو۔ اب اس میں اگر آپ غور کریں تو ہمارا دین ہمیں سبق کیا دے رہا ہے؟ ہمارا وہی قرآن جس کو آپ نے جلایا، وہ کیا سبق دے رہا ہے؟ وہ سبق یہ دے رہا ہے کہ ہم آپ کے خداؤں کو، ہمیں پتہ ہے، ہمیں وہی قرآن جس کو آپ نے جلایا، وہی قرآن کی صورت کا آغاز سے لے کے الحمدللہ سورۃ الفاتحہ سے لے کے سورۃ الناس تک، وہی قرآن یہ تمام باطل جتنے بھی معبود ہیں، تمام جتنے بھی ویسے معبود جو بنائے گئے ہیں، ان کی نفی کر رہا ہے اور توحید کو ثابت کر رہا ہے۔ اس کے باوجود بھی قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ تم ان کی رائے کا احترام کرو۔ تو میرا دل کہہ رہا ہے کہ ان سے کوسچن کروں سویڈن کی حکومت سے کہ ہمارا دین، ہمارا وہ قرآن جس کو آپ نے جلایا، وہ تو یہ بھی کہتا ہے، وہ تو یہ کہتا ہے کہ آپ ان کے خداؤں کو برا بلا مت کہیں، یعنی کہ ہم آپ کے مذہب کا کتنا احترام کرتے ہیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، آپ نے ہماری مقدس کتاب کے ساتھ جو سلوک کیا، اس سے مسلمانوں کے جذبات بہت بڑھ کے، بہت غصے کی لہر ایک پیدا ہوئی۔ اچھا، یہ تو انہوں نے حرکت کر لی، اب مسلمانوں کا اس پہ فرض کیا بنتا ہے؟ اب مسلمانوں کا اس پہ فرض بنتا ہے اس پہ ایک ایکشن لیں، اپنی صلاحیتوں کا استعمال کریں، جتنی بھی ان کے اندر صلاحیت ہیں اس کا بھرپور طریقے سے اس پہ ایکشن لیں۔ وہ ایکشن کی صورت کیا ہو سکتی ہے؟ نمبر 1، سوشل میڈیا کے تمام پلیٹ فارم جتنے بھی ہیں ان کو یوز کرتے ہوئے اسٹیٹس کی صورت میں، پوسٹوں کی صورت میں اس کی بھرپور مذمت کریں، نمبر 1۔ نمبر 2، ایک ویڈیو، کم سے کم ایک ویڈیو، ہم ٹک ٹاک اپنے اسٹیٹس کے لیے ویڈیوز بناتے ہیں ہم اپنی، تو ہمیں کم سے کم ایک ویڈیو، یار ہم ایز اے مسلم ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہمارے قرآن پاک کی بے حرمتی جس طریقے سے کی گئی، ہمیں چاہیے کہ ہم ایک ویڈیو، کم سے کم ایک ویڈیو اپنی ریکارڈ کروا کے سوشل میڈیا پہ ہم اس کو پوسٹ کریں، اور تمام عالمی سطح پہ ہم یہ پیغام دیں کہ ہمیں یہ اس طرح کی حرکت بالکل برداشت نہیں، یہ ہمارے جذبات کو بھڑکاتی ہے۔ تو ہمیں کم سے کم ایک ویڈیو لازمی بنانی چاہیے جس میں ہم بھرپور طریقے سے اس کی مذمت کریں۔ نمبر 1، بھرپور طریقے سے اس کی مذمت کریں۔ 2 طریقے تو یہ ہو گئے کہ ہم پوسٹوں کی صورت میں، ویڈیوز کی صورت میں ہم بھرپور طریقے سے اپنا جتنا بیسٹ ہو سکے دے کے اس پہ ایکشن لیں، اس پہ ویڈیوز بنائیں۔ اور نمبر 3، جو مین چیز ہے، ہم یہ 2 طریقے تو ہم یوز کریں گے کہ پوسٹوں کی صورت میں، ویڈیوز کی صورت میں ہم بھرپور طریقے سے مذمت کریں۔ یہ سب ہم کریں گے کس لیے کریں گے؟ یہ ہم اس لیے کریں گے تاکہ ہم اپنی حکومت وقت پہ دباؤ ڈال سکیں، ان پہ زور ڈالیں تاکہ وہ اس مسئلے کو عالمی سطح پہ اجاگر کرے، عالمی سطح پہ یونائٹڈ نیشن میں جا کے اس مسئلے کو لے کے جائے اور اس مسئلے پہ بھرپور طریقے سے اپنا موقف پیش کرے، تاکہ آئندہ سے اس طرح کی بری حرکت کے ساتھ ہمارے جذبات کو بھڑکایا نہ جائے۔ ہم باقی مذہب کا بھی احترام کرتے ہیں، ان کی ہر مقدس جگہ، مقدس چیز، ہر چیز کا ان کا احترام کرتے ہیں، مذہب کی، ان کے جو بھی مذہب کے جو بھی ان کا ایک رہن سہن ہے، ان کی تمام تر وہ رہن سہن کی ہم تمام رہن سہن ہم ان کا احترام کرتے ہیں، لیکن ان کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ وہ ہمارے دین، ہمارے قرآن، اس کا احترام کریں۔ اب ایک چھوٹا سا سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا، اگر آپ اس بات میں ہمیں ایک سبق بھی ملتا ہے، وہ سبق کیا ہے؟ وہ سبق یہ ملتا ہے کہ اگر آپ غور کریں، ہر 5 مہینے کے بعد، 6 مہینے کے بعد، کچھ مہینوں بعد کوئی نہ کوئی ایسی حرکت ہوتی ہے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غستاخانہ خاکے لگائے جاتے ہیں، اور کبھی اس طرح جو ابھی حالیہ واقعہ ہوا، قرآن پاک کو جلایا گیا نعوذ باللہ، اور کبھی نیوزی لینڈ کی مسجد میں ایک ان کا باشندہ نیوزی لینڈ کا جاتا ہے اور وہ مسلمانوں کو قتل کر دیتا ہے۔ تو وہ یہ سب حرکتیں کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیں، یہ بات سمجھنے کی بات ہے۔ ہمارے اسلام کے جو خلاف
جو بھی دشمن عناصر ہیں نا، وہ اپنا پورا زور لگا کے ہمیں اسلام سے دور کر رہے ہیں۔ انہوں نے ہمارے ہر شعبے میں مداخلت کرتے ہوئے ہمارے ہر شعبے میں اسلام کو ہم سے دور کرنے کی کوشش کی۔ اب وہ جو اپنی انہوں نے محنت کی، اس محنت کو چیک کرتے ہیں اس طرح کی حرکتیں کر کے، کبھی قرآن کو جلا کے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر کے، نعوذ باللہ، اس طرح کی حرکتیں کر کے وہ ٹیسٹ کرتے ہیں کہ ہم نے جو محنت ان پہ کی ہے، مسلمانوں پہ، ان کو اسلام سے دور کرنے کی، کیا وہ کس حد تک کامیاب ہوئی۔ وہ ٹیسٹ کرتے ہیں، ہماری غیرت دیکھتے ہیں کہ کیا ان میں غیرت باقی ہے۔ تو وہ اس چیز کو چیک کرنے کے لیے میرا ذہن یہ کہتا ہے کہ کم سے کم وہ ہمیں چیک کر رہے ہیں اس چیز سے کہ ان میں کوئی غیرت باقی ہے یا غیرت مر چکی ہے۔ تو اس کا ایک بہترین طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم ان کو ان کے مشن میں ناکام کریں۔ اس کی صورت کیا ہے؟ اس کی صورت یہ ہے کہ ہم اپنی موجودہ اور آنے والی نسلوں کے لیے اسلام کے لیے فکر کریں، ان کو اسلامی تعلیمات جتنا ہو سکے اسلامی تعلیمات ان کو دلوائیں، انہیں ہر طرح کے اسلامی شعبے میں انہیں بھیجیں۔ ہم لازمی نہیں کہ اپنے بیٹے کو ڈاکٹر انجینئر بنائیں، اس میں نفی نہیں میں کرتا اس بات کی کہ آپ کو نہیں بنانے چاہیے، لیکن یہ بات کا بھی خاص دھیان رکھنا چاہیے کہ ہمیں اپنے اسلام کی بھی حفاظت کرنی ہے اور اپنی حالیہ، موجودہ اور آنے والی نسل کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ تو ہمیں چاہیے ہم اپنی آنے والی نسلوں کی اسلام کی حفاظت کرتے ہوئے انہیں بھی اسلامی تعلیمات سے آراستہ کریں اور آنے والی نسلوں کا بھی خیال رکھیں، اور جتنا ہو سکے اسلام کے ساتھ جڑے رہیں تاکہ دشمن اپنے جو مشن اپنا لے کے چل رہا ہے ہم اس میں انہیں کامیاب نہ ہونے دیں۔ وما علینا الا البلاغ۔